الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے پیارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا، لوگوں کو خدائے وحد کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ آپ کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورگ ان کے سامنے تھا، جو بے شک شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار، اور ظاہری اور باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہ پڑتا تو انہیں سحر و جادوگری قرار دے دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جسم نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور طعن و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو جاری رکھا، لوگوں کو کفر اور شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا، ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے، اس میں بھی طعن و تشنیع اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمات الحق کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ملے گا۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب روز پیر کی سہانی اور نور بری رات ہے۔ پیکر و انوار تمام نبیوں کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی
حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر ذہن کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر پہنچتی اپنا قدم رکھتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ اس نورانی سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجائبات قدرت کو ملاحظہ کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصی میں باب یمانی سے داخل ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہو کر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آن کی آن پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سب انبیاء اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ معظمہ کے مقابل 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی جسے بیت المقدس میں نبیوں کو پڑھائی تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے،
یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہا اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اس وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ملے گا۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری کی حالت میں اپنے پیارے رب کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن اور رات 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے امت پر کیا فرض فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے کیونکہ امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں جو گھٹتے گھٹتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کمی کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور 7ویں آسمان نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، چاند اور سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ رجب المرجب کی ایک نہر جس کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اسی طرح جنت کا ایک محل ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 رکعت پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ
वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस्तग़फ़ार 100 बार, दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े और अपनी दुनिया और आखिरत से जिस चीज़ की चाहे दुआ मांगे और सुबह को रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला इसकी सब दुआएं कबूल फरमाए सिवाय इस दुआ के जो गुनाह के लिए की हो। दुआ का बड़ा सवाब मिलता है। 27वीं रजब के रोज़े की फजीलत के बारे में हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फ़वाइद हनाद में हज़रत सैयदना उनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ और रहीम ने इरशाद फरमाया, 27 रजब को मुझे नबूवत अता हुई। जो इस दिन का रोज़ा रखे और इफ्तार के वक़्त दुआ करे 10 बरस के गुनाहों का गुफ़ारा है।